دانت کا جو درد ہے یہ بڑا سیویئر پین ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو جس ٹائم دانت کا درد ہوتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج کل ہماری سوسائٹی میں کیئر نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے دانتوں کا جو ایشو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹیتھ سے یا ٹوتھ ایک ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا ان میں کیسے امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر مبشرہ موجود ہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ان سے بات ہوگی۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا تاکہ ڈینٹسٹری کے بارے میں کچھ، ڈینٹل پین اینڈ آل، ان چیزوں کے بارے میں کچھ اویئرنیس دی جا سکے لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دانت کے درد سے میں سٹارٹ کروں گا۔ یہ بڑا سیویئر پین ہوتا ہے، تو یہ پین اگر لیٹ سپوز کسی کو رات کے ٹائم ہو جائے یا ایمرجنسی میں ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس پین سے ریلیف کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی اس پین سے ریلیف کے لیے آپ کو ایک پین کلر ہے جو وہی لینی ہوگی۔ ابھی جیسے آئیبوبروفن میں تو ہر ایک بندے کے گھر میں موجود ہوتی ہے، فروبن ہو گیا، پیناڈول ہو گئی، ڈسپرین، آپ یہ لے سکتے ہیں۔ یہ دیٹ از ویری انسٹنٹ، اور آپ صبح اٹھیں اور اٹھ کے ڈینٹسٹ کو چیک کروائیں، کیونکہ لوگ پین کلر لینے کے بعد ڈینٹسٹ کو چیک نہیں کرواتے، وقتی آرام لیتے ہیں اور اس کے بعد بالکل بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دانتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو داغ پڑ جاتے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے دانتوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں، کافی پکے داغ ہوتے ہیں، اس کی کافی ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ داغ ختم نہیں ہوتے۔ تو کیا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے کہ اسمائل کو امپروو کرنے کے لیے یا ان داغ وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ اپنی جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بھی بہتر کر سکیں اور اپنی اسمائل کو بھی بہتر کر سکیں؟ جی بالکل، اس کے لیے اسکیلنگ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسکیلنگ میں بیسیکلی ہم سٹینز اور کیلکولس کو ریموو کرتے ہیں نا۔ سٹینز لائک جیسے کافی سٹینز ہو گئے، لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، یا ادر ٹائپس آف نکوٹین انٹیکس، نکوٹین سے بہت زیادہ ہوتی ہے اسٹیننگ۔ سم ٹائمز آپ آئرن لیں، آئرن کی وجہ سے بھی آپ کے دانتوں میں اسٹیننگ ہوتی ہے۔ ایک ایپیلیپسی کے لیے ایک میڈیسن ہے، وہ آپ یوز کریں، اس سے بھی آپ کے دانتوں میں اسٹیننگ آتی ہے۔ تو اس کے اسٹینز کو ریموو کرنے کے لیے اسکیلنگ کا پروسیجر کیا جاتا ہے، جس سے آپ کے ویری ہارڈ سٹینز بھی ریموو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈینٹسٹ، اگر وہ واقعی ڈینٹسٹ ہے اور وہ صحیح سے اس کو پرفارم کرے تو ریموو ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اسپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں، مجھے کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے بلوچستان سے یا اس طرح فار فلنگ ایریا سے آئے ہیں، تو ہم لوگوں کے جو دانتوں پہ داغ ہے وہ وہاں کے پانی کی وجہ سے ہیں۔ تو کیا پانی کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے اس چیز میں؟ از اٹ اے myth اور فیکٹ؟ دس از اے myth۔ اٹس اے myth۔ اٹس اے myth۔ ٹھیک ہے۔ دیٹ از ناٹ بیسیکلی بیکاز آف واٹر، مطلب واٹر انٹیک کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ وہاں کے فوڈز ایسے ہوں گے، مے بی وہ گرینز زیادہ لے رہے ہوں گے، ان کی کلیننگ اچھی نہیں ہوگی، ہائیجین مینٹیننس اچھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو اسٹیننگ آ رہی ہوگی، اینڈ دے ول بی بلیمنگ اٹ آن واٹر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے فلنگ کی بات کی ہے، اسکیلنگ کی بات کی ہے، تو ایک اور ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے سوسائٹی میں کہ فلنگ کی وجہ سے یا اسکیلنگ کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں یا فریجائل ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ بھی ایک myth ہے نا۔ اسکیلنگ سے آپ کے دانت بالکل ہلتے نہیں ہیں۔ انفیکٹ اسکیلنگ آپ کے دانتوں کو مضبوط کرنے کا ایک پروسیجر ہے۔ جیسے کہ آپ کے دانتوں کے درمیان میں گند پھنس کے، کیڑا لگ کے، تو اس کی وجہ سے مسوڑے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ کے دو دانت ہیں، دو دانتوں کے درمیان میں کیڑا لگا ہوا ہے، وہ کیڑا جو ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے آپ کے دانت کو کھائے گا اور پھر آپ کے بون کو افیکٹ کرے گا، انفیکشن کاز کرے گا۔ بیسیکلی کیڑا بیکٹیریا ہے نا، بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ۔ تو جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اور لوگوں کے ادھر پھر آ کے کھانا پھنسے گا، جب کھانا پھنستا ہے پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا نا۔ جیسے بیسیکلی جو انٹرنل لنگول ایریا ہوتا ہے اس میں تو انسان کو بالکل، بندے کو نہیں، خود سے تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ ایک پروفیشنلی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بون فیل ہو رہی ہے یا آپ کو وہاں پہ کیلکولس فیل ہو رہا ہے نا۔ وہ کیلکولس کی وجہ سے مسوڑے پیچھے اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کیلکولس کو ریموو کرتے ہیں تو بندے فوراً سے اسکیلنگ کروانے کے بعد کہتے ہیں یہ میرا دانت ہل گیا، کیونکہ وہاں سے ان کی بون ہٹی ہوئی ہوتی ہے آلریڈی اور اس کو کیلکولس نے پکڑا ہوتا ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ حالانکہ اس کے بعد آپ کو آفٹر دیٹ اسکیلنگ آپ کو ایک اینٹی بایوٹک کورس دیا جاتا ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کیلکولس کو آپ ذرا سمپلیفائی کر دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ آپ
टू बी वेरी एग्जैक्ट किस चीज़ की बेसिकली बात करें? कैलकुलस है कि जैसे आप खाना खाते हैं आपके दांतों में वो फंस जाता है, आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। ज़्यादातर लोग इस तरह ब्रश करते हैं और अंदर वाली साइड पे ब्रश करना उनको सिखाया ही नहीं जाता, या वो भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रशिंग करते हैं, तो उससे फिर वो विद टाइम हार्ड होता जाता है। वो जो हार्ड मटेरियल वहाँ पे दांतों के साथ चिपका होता है उसको कैलकुलस कहते हैं ना। ठीक है। वो जो हार्ड मटेरियल होगा वहाँ से फिर मसूड़ा अपनी जगह छोड़ेगा, पीछे जाएगा, और फिर वो बोन भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और दांत को बोन ने जहाँ से पकड़ा था वहाँ से कैलकुलस ने पकड़ा होगा। हमने वो कैलकुलस रिमूव कर दिया, वो दांत हिल गया। वो जब दांत हिल जाता है तो लोग कहते हैं कि स्केलिंग से हिल गया। बेसिकली वो गंद की वजह से ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, और डेविएट हो चुका वो होता है। ऑलरेडी वो कमज़ोर है, उस जगह पे बोन नहीं है, उस जगह पे मसूड़ा नहीं है, उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है वहाँ पे। तो वो वहाँ से जब हमने गन भी हटा दिया तो सारे कहते हैं कि नहीं, स्केलिंग से दांत हिल जाते हैं, और स्केलिंग से बाद में दांत कमज़ोर होने का जहाँ तक है, जब स्केलिंग करते हैं तो आपके दांत के ऊपर एक लेयर होती है, वो चिपचिपी सी लेयर होती है जो खाना खाने के बाद प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से बेसिकली जो येलोइंग भी कॉज करती है ना, वो होती है, तो वो रिमूव हो जाती है, और फिर सेंसिटिविटी होती है। दैट इज़ वेरी नॉर्मल आफ्टर स्केलिंग। वो 6 डेज 7 डेज तक तो बहुत नॉर्मल है। कुछ लोगों को अप टू 3 वीक्स भी रहती है, डिपेंड्स ऑन कि आपके दांतों का क्या कंडीशन है, उसकी एनामल लेयर जो है, जो आउटर लेयर है, वो कितनी किस हालत में है ना, कितनी हेल्दी है। अगर वो हेल्दी होगी तो मे भी आपको एक दिन भी ना हो सेंसिटिविटी या कुछ भी पेन और कुछ भी आपको फील ना हो। अगर आपके दांतों की हेल्थ ख़राब है ऑलरेडी और आप बहुत टाइम के बाद एक डेंटिस्ट को विज़िट कर रहे हैं और डेंटिस्ट को जाके आप अपने गंदे मंदे दांत दे रहे हैं और आपने उनका कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर आप वो डेंटिस्ट के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनका कुछ नहीं छोड़ा होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी आपने ब्रशिंग की बात की है, तो हमारी सोसाइटी में ये भी एक बड़ा एक इशू है कि दांत साफ करने का प्रॉपर तरीका नहीं होता। ठीक है, तो ये ब्रश करने का प्रॉपर क्या तरीका है, कितने टाइम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में एक दफ़ा करना चाहिए या रात को भी करना चाहिए, नंबर 1। उसके साथ ये भी बता दें कि इसकी प्रॉपर ब्रश करने की टेक्निक क्या है, कि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो नौबत ही ना है कि जहाँ पे सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में टूथ पेन की बात की है, उसके बारे में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कि जब एक बंदे को रात को पेन होता है, तो पेन तो बहुत एक्सट्रीम एक्सटेंट पे जब केरीज जाती हैं, कीड़ा जो होता है, तब जाके पेन होता है। स्टार्टिंग में तो पेन होता ही नहीं है। एक हमारी डेंटिस्ट्री में कहा जाता है आपको 6 मंथ्स, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए, एक डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। हम सालों सालों नहीं जाते। अगर आप एक डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स चेकअप करवा रहे हो तो वो आपके दांतों की हालत को देख रहा है, वो आपको केरीज को अर्ली अरेस्ट कर लेगा ना, अर्ली उसको ट्रीट कर देगा ताकि वो पेन तक जाए ही ना। ठीक है, बाकी जहाँ तक ब्रशिंग टेक्निक की बात है वो भी बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन में, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि 2 दफ़ा ब्रश करना है, और 2 दफ़ा में लोग रात को जब ब्रश करते हैं तो रात को लोग ब्रश करते हैं खाने के बाद, उसके बाद फिर भी वो कुछ सोडा कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ें इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको उस ब्रशिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। समवट होता भी है लेकिन नहीं भी होता, क्योंकि रात की ब्रशिंग आपको करनी चाहिए सोने से पहले, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना होता, आपके दांतों के साथ कुछ ना लगे। और ब्रशिंग की टेक्निक में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद हम कुल्ली करके टूथपेस्ट बाहर निकाल देते हैं। दैट इज़ अ पेस्ट। जिस तरह हम मुंह के ऊपर एक्ने मार्क्स के ऊपर कुछ लगाते हैं या कुछ भी इस तरह, तो हम उसको लीव ऑन करते हैं ना, इस तरह हमें जब भी ब्रशिंग करें तो हमें जो टूथपेस्ट है उसको स्पिट आउट करना चाहिए, रिंस आउट नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ थूके, उसको कुल्ली ना करें ताकि उसका असर रहे। उसमें मौजूद फ्लोराइड आपको विदिन 30 सेकेंड्स असर नहीं देगा, उसको मुंह में रहने देना चाहिए। अगर वो ओवरनाइट वर्क करे तो हमारे दांतों को कीड़ा ना लगे। ठीक है, और दूसरा जो सुबह ब्रश करना होता है वो उठते ही नहीं करना चाहिए, वो आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स आपने ब्रशिंग करनी होती है, और ब्रशिंग करते हैं हल्के हाथ से, बिल्कुल ना। आपने कितना टाइम तय कितने टाइम करनी होती है? 30 to 45 मिनट्स के बाद। अच्छा, ठीक है। आफ्टर योर ब्रेकफास्ट 30 to 45 मिनट्स के बाद करेंगे। ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट करें उसके बाद? ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, क्योंकि आपने रात को ब्रश करके अपना मुंह साफ कर दिया, अब सुबह आपके मुंह के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी नहीं है, आप कुल्ली करें, सुन्नत के मुताबिक आप कुल्ली करें और खाना खाएं। ठीक है, आपको ब्रश की ज़रूरत है जब आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, आपने खाना खाया हुआ है या कुछ भी स्टेन्स हैं, कुछ भी इस तरह का है ना, तो आपको ज़रूरत है। और
جب آپ نے برشنگ کرنی ہے تو آپ نے بالکل ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے. ہم رگڑ رگڑ کے برشنگ کرتے ہیں, میرے دانت آج پیلے ہیں, ہم زور زور سے برش کریں گے, اس طرح ہم اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. سافٹ ہینڈ یوز کرنا, بالکل بالکل ویری سافٹ نا, سافٹ برسلز یوز کریں. جب آپ برش لینے جائیں آپ دیکھیں آپ سافٹ برسلز والا برش لیں. سافٹ میڈیم پہ بھی نہیں جانا بالکل بھی, کیونکہ میڈیم ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نکوٹین یوزرز ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے کہ جن کے آپ سٹینز بار بار آ رہے ہیں, جیسے وہ ایوری 6 منتھ اسکیلنگ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے بار بار سٹینز آ رہے ہیں, تو ان کو دیا جاتا ہے یوز کرنے کے لیے. آپ نے سافٹ ہینڈ سے کرنا اور اس طرح سے ہاریزونٹل اور ورٹیکل میں نہیں کرنا. اس طرح آپ دانت کی سرفیس کو خراب کرتے ہیں. ورٹیکل کریں گے آپ مسوڑوں کو خراب کریں گے. ٹھیک ہے, راؤنڈ میں کرنا ہے. اراؤنڈ ایوری ٹوتھ آپ نے آلموسٹ 20 ٹائمز آپ نے راؤنڈ 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 کرتے ہوئے پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور پیچھے آخری دانت میں راؤنڈ مینس کہ کلاک وائز اس طرح راؤنڈ کرنا ہے. کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز دیٹ ڈیپینڈس آن یو نا, آپ جس طرح سے ایزی ہو. لیکن آپ نے جس طرح آپ کا مسوڑا راؤنڈ ہے آپ نے ایک دانت کے اوپر راؤنڈ کرتے ہوئے جانا ہے, پھر راؤنڈ کرتے ہوئے جانا ہے, اور انٹرنل سرفیس پہ آپ نے اندر کی طرف برش لے کے اس طرح کر کے ہاریزونٹل اور باہر کی طرف اس کو سویپ موشن میں کریں, تاکہ آپ کا اندر سے بھی سارا پلیک نکل کے باہر آئے جو گند پھنسا ہوا ہے. اور ریگولر ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, جس سے یہ ہے کہ آپ کو بتا سکیں, اور ارلی کیریز کو ریسٹ کریں, کیونکہ ارلی کیریز سے آپ کو پین نہیں ہوتی. انٹل انلیس آپ اپنے دانت جا کے اس طرح مرر میں دیکھ رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کی کیریز ہے. اور بہت ساری کیریز ہوتی ہیں وہ انٹرڈینٹل ہوتی ہیں نا, دو دانتوں کے درمیان میں, آپ کو نظر نہیں آتی نیکڈ آئی سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ آل آف دا سڈن میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا, بیڈ بریتھ والا. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, اس کو کیسے مطلب پریونٹ کیا جا سکتا ہے, یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے ایک بڑا ایکیوٹ پرابلم ہے. بالکل, بیڈ بریتھ کے 2 کازز ہیں نا. ایک کازز تو اورل کیویٹی سے ریلیٹڈ ہے اور ایک ہے آپ کے اسٹمک سے. اگر آپ کے اسٹمک کی ایسیڈیٹی ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ سینیریو نا, وہ آپ کا فزیشین ڈیل کرے گا. آپ کا اگر اسٹمک کی ایسیڈیٹی ہے اس کی وجہ سے آپ کی بیڈ بریتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بیڈ بریتھ ہے اورل کیویٹی کی وجہ سے تو وہ آپ کے منہ میں بیکٹیریا ہوتا ہے. آپ صحیح سے یا تو ہائیجین مینٹین نہیں کر رہے, یا آپ کے دانتوں کو کیڑا لگا ہوا ہے, کیریز ہوئے ہوئے ہیں, یا آپ کے دانتوں کے درمیان میں کھانا پھنس چکا ہے جو آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا. جب دانتوں کے درمیان میں کھانا پھنستا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد بیکٹیریا اس کو گلاتا سڑاتا ہے, جیسے کوئی چیز کوئی فروٹ گل جائے سڑ جائے اس میں سے اسمیل آتی ہے, ویسے ہوتا ہے. آپ اگر ٹنگ اسکریپر نہیں یوز کرتے وہ بھی آپ کو بیڈ بریتھ کے لیے کاز کرے گا, کیونکہ آپ کے زبان کے اوپر بھی ایک لیئر بن جاتی ہے, وائٹ سی لیئر بن جاتی ہے, وہ بھی بیڈ بریتھ کاز کرتا ہے. اس کے لیے آپ ماؤتھ واش یوز کریں, دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ماؤتھ واش یوز کریں. ماؤتھ واش کون سا اچھا ہوتا ہے جو اس چیز کو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ میرے. بالکل, آپ بیسیکلی کوئی بھی لیں, کیونکہ اگر میں اس ٹائم کسی برانڈ کا نام لوں گی تو وہ بالکل ان کی پروموشن ہو جائے گی, لیکن آپ کوئی بھی ماؤتھ واش لیں لیکن آپ اس کو دن میں 3 دفعہ یوز کریں. یوز کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو نکالا ڈھکن میں ڈالا اور یوز کر لیا, نہیں, اس کو نکالنا ہے, اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے. ایک ڈھکن میں مارکنگ لگی ہوتی ہے, اس مارکنگ کو آپ نے 1 کپ پانی میں ڈال کے ڈائلیوٹ کر کے یوز کرنا ہے. کوئی سی بھی آپ لیں لیکن آپ یوز کریں, نہ ہونے سے یوز کریں. اور اگر آپ کو کچھ بیڈ بریتھ کا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپنے ڈینٹسٹ کو, کوئی بھی قریبی آپ کا ڈینٹسٹ, آپ وزٹ کر کے اپنے لیے آج ہی ماؤتھ واش لکھوائیں, کیونکہ آپ کے منہ میں بیکٹیریا ہے وہ اور بھی بہت سارے آپ کے لیے نقصان کرے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے یہاں پہ, یہ بلیڈنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ گم سے اکثر لوگوں کو جو ہے وہ سینسیٹیوٹی کی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے, تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سینسیٹیوٹی کی وجہ سے بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے, دونوں ڈفرینٹ کازز, ڈفرینٹ ایشوز ہیں بیسیکلی. سینسیٹیوٹی میں آپ کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے, اس کا بلیڈنگ سے کچھ لینا دینا ہے. لیکن گمز وہ کہا جاتا ہے کہ سینسیٹیو ہو گئی ہیں اس وجہ سے گمز کو سینسیٹیو, دس از بیسیکلی ایک جملہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے, گمز سینسیٹیو ہو گئے ہیں. بیسیکلی اسی طرح ہم گمز کو خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. گمز کے اور دانت کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے, اس میں کھانا پھنسا ہوگا, آپ فلاسنگ نہیں کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, انٹرڈینٹل ایریا میں آپ فلاسنگ نہیں کر رہے ہوں گے, گمز آپ کے ڈیمیج ہو رہے ہوں گے, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. گمز جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کمزور ہو جاتے ہیں. بیسیکلی دیٹ از ناٹ سینسیٹیو, دیٹ از لائک آپ کہہ دیں کمزور ہو گئے ہیں. سینسیٹیو ورڈ اس کے لیے غلط ہے, کیونکہ فریجائل کہہ لیں, فریجائل کہہ لیں آپ, ویک کہہ لیں, بیسیکلی ویک کہہ لیں, تو وہ ویک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اوور برشنگ کر رہے ہیں, زور زور سے برش کر رہے ہیں اور آپ اپنے مسوڑوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو وہ سولن رہیں گے, وہ بلیڈ کریں گے, ان کے اندر جیسے سویلنگ ہوگی تو وہ بلیڈ کریں گے. آپ جب بھی کچھ کھائیں گے کچھ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو
اپنی پراپر ہائیجین مینٹین کرنی پڑتی ہے, اور ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, ڈینٹسٹ سے آپ ٹوتھ پیسٹ لکھوائیں. بیسیکلی میں تو اس کے لیے پیپسوڈینٹ گمز والی جو ہے وہ والی ریکمینڈ کرتی ہوں. پیپسوڈینٹ ہے, یہ اب مارکیٹنگ نہیں ہو رہی, یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں پیپسوڈینٹ از دا بیسٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بالکل وہ گمز والی پیپسوڈینٹ ہے, وہ بیسٹ ہے. میں نے خود بھی اپنے لیے یوز کیا, میری اپنی بھی گمز کم پرابلم بنا تھا. گمز والی پیپسوڈینٹ ٹوتھ پیسٹ, دیٹ از بیسٹ آف دی بیسٹ. بیسٹ آف دا بیسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کویشچنس تو بہت سارے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو انوائٹ کریں اور آپ سے اس پہ بات کریں. آر سی ٹی کے حوالے سے بتا دیں کہ آر سی ٹی جو ہے وہ کس ٹائم پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس سٹیج سے پہلے کیسے آر سی ٹی کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی ہے کہ آپ ریگولر ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. جب ایک دانت کو کیڑا لگتا ہے وہ آؤٹر لیئر میں ہوتا ہے, پھر وہ ایک سیکنڈ لیئر ہے, 3 لیئرز میں دانت ہوتا ہے نا. ایک آؤٹر لیئر ہوتی ہے, پھر ایک اندر لائیو پلپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ جس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں ناڑیں یا کہہ لیں جڑیں کاٹ دینا. آر سی ٹی کو نارمل زبان میں لوگ کہتے ہیں جڑیں کاٹ دی دانت کی نا. تو آر سی ٹی بیسیکلی ہم اس کو لائیو دانت کو ڈیڈ کر دیتے ہیں, اس کے اندر جتنا لائیو پلپ ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. یہ کاز تب ہوتا ہے جب کیریز جو ہیں وہ اتنی پروگریس کر جاتی ہیں کہ وہ باہر والی لیئر سے اندر اور اس سے اندر پلپ تک چلی جائیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ نیگلیجنس, بالکل بھی آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے, کوئی درد ہو رہی ہے, آپ رات کو آپ کو درد ہو رہی ہے, آپ پین کلر لے رہے ہو, آپ پین کلر لے کے سو رہے ہو, صبح اٹھتے ہو آپ کہتے ہو درد ہی نہیں ہے, ضرورت کیا ہے ڈینٹسٹ کی طرف جانے کی. تو اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ بنتا ہے. اور سم ٹائمز تو انٹرڈینٹل کیریز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے زیادہ آر سی ٹیز پہ جاتے ہیں. کیریز بالکل تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن 2 دانتوں کے درمیان میں ہوتی ہیں, اور وہاں سے پھر جب اس کو ٹوتھ اسٹرکچر کو ریموو کرتے ہیں اور پھر وہ پلپ کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے, پلپ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر آر سی ٹی پہ جانا پڑتا ہے. اچھا, یہ ابھی آپ نے اسکیلنگ کی بات ہو رہی تھی, تو کیا جس ٹائم آپ لوگ اسکیلنگ کرتے ہیں تو اسکیلنگ کی وجہ سے وائٹننگ بھی ہو جاتی ہے, یا اسکیلنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور وائٹننگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے؟ یہ بیسیکلی 2 الگ پروسیجرز ہیں نا. اسکیلنگ سے آپ صرف اسٹینز ریموو کرتے ہو, پلیگ اور کیلکولس کو ریموو کرتے ہو. مطلب جو آپ کا گند پھنسا ہوا ہے دانتوں کے درمیان میں, یا دانتوں کے اوپر جو سرفیس ہارڈ اسٹینز ہوتے ہیں نا, آپ ان کو ریموو کرتے ہو. وائٹننگ کے لیے ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے, اس کو ہم بلیچنگ کہتے ہیں. وہ انٹرنل بلیچنگ علیحدہ سے ایکسٹرنل, دیٹ از ویری واسٹ ٹاپک. لیکن یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ جب اسکیلنگ کروانے آتے ہیں تو وہ آ کے اسکیلنگ کے بعد جب مرر میں انہیں دکھایا جاتا ہے آپ دیکھ لیں اپنا, تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں میرے دانت تو وائٹ نہیں ہوئے. اسکیلنگ سے کچھ افیکٹ پڑتا ہے کہ جیسے 19-20 کا فرق جسے کہہ لیں, لیکن وائٹننگ پراپر جسے شیڈ وائٹننگ کہتے ہیں نا, وہ بلیچنگ کے انڈر آتی ہے, وہ اسکیلنگ کے انڈر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی جیسے آپ نے وائٹننگ کی بات اور بلیچنگ کی ہے, تو کیا یہ وائٹننگ لائف لانگ ہوتی ہے یا اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ہم اس کو 3 to 4 months کا ٹائم دیتے ہیں. 3 to 4 months میں یہ واپس آ جاتی ہے, کیونکہ جو آپ کا اوریجنل کلر ہے, جو آپ کے انٹرنل پلپ کا یا آپ کا ڈینٹین کا کلر ہے, وہ ہم بلیچ آؤٹ کرتے ہیں نا. جیسے آپ فیشیل وغیرہ کروانے جائیں, دیٹ از ناٹ لانگ لاسٹنگ نا, بلیچ ہوتی ہے, بلیچ کرتے ہیں آپ کا اپنا کلر واپس آ جائے, جیسے جیسے آپ کی اسکن واپس آتی ہے, ویسے ہی آپ کا جیسے جیسے نیو ڈینٹین اور نیو پلپ آپ کا واپس آئے گا, ویسے ویسے ہی اس کا کلر واپس آ جاتا ہے. جیسے اگر کسی کا کچھ ایونٹ ہو, شادی ہو, کچھ اس طرح ہو, ایکسٹریم یلوئنگ ہو, تو اس کو پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ویسے اس کو ریکمینڈ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ویک کرتا ہے ٹوتھ کو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی, آپ نے دیکھا آج ہم لوگوں نے دانتوں کے حوالے سے, ٹیتھ کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ڈاکٹر مبشرہ کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے یا آپ کی کوئی کیوری ہے تو وہ ضرور شیئر کیجیے.